तनासुब की फिजा फिजा। جی تو اب جواب کے آپ لوگ منتظر ہوں گے، تو پہلے جواب ذرا لیتے ہیں کہ جو ہم نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا خواہشات رکھنا صحیح ہے لڑکیوں کا؟ بہترین چیز ہے خواہشات رکھنا، زندگی کے اندر اپنا آئیڈیل مقرر کرنا، اور اس کے اندر اصل چیز جو ہے نا ہمارے ہاں مثال دیکھیں یہ ہے ہوتی ہے تربیت کی بات. ابھی بات کر رہی تھی نورید صاحبہ جی، وہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی تربیت بھی دیں. اب ایک بچی جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنائے کسی فلمی ہیرو کو، ہاں سلمان خان ٹائپ لوگ، ایک بچی اپنا آئیڈیل بنائے کسی نیک آدمی درویش آدمی کو، ہاں تو یہ تربیت کا اثر ہے نا. ٹھیک ہے. تو خواہش رکھنا اس حوالے سے کہ میرا خامند علم جانتا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، اچھا عالم ہو، نیک آدمی ہے، معاملات میں سچا ہے، سچا تاجر ہے، سچا سیاستدان ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. اور شکل و صورت میں جو امیجن کرتی ہیں وہ ہر عورت کا بنیادی فطری حق ہے، آپ اس پہ پابندی کیسے لگا سکتی ہیں؟ اچھا اس پہ بھی مطلب خواہشات رکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت ہو. دیکھیں اللہ نے کہا ہے، حدیث ہے یہ، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے. کیا بات ہے، یہ تو حق ہے ہر ایک کا. بہت. میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر شادی بالفرض آپ کی زبردستی کر بھی دی ہے یا بغیر دیکھے ہوئے، جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ آپ ایک دوسرے کو رائٹ دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں شادی سے پہلے کہ نہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائمز ایسے ایشوز بھی ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ان کو شادی کے بعد دیکھا اور اس کے بعد شکل و صورت اور ظاہر ناپسند آنے کی وجہ سے رغبت نہیں ہوئی اور معاملہ طلاق پہ آ کے بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں عورت کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو دیکھے اور اس کے بعد اس کو جو ڈریمز ہیں، جو بھی اس نے سوچا ہے، جو اس کی خواہش ہے، اس کے مطابق اپنی پسند کے شخص سے شادی کرے. ایک چیز نا بخاری شریف میں ہے غالباً یہ کہ حضور علیہ السلام کی شادی جب حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوئی تھی نا تو اللہ نے تصویر دکھائی تھی ان کو. اچھا. بعض لوگ اس سے یہ دلیل بھی پکڑتے ہیں، ہاں بعض کہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں نہیں آتی. میں نے ویسے ایک بات کی ہے مگر آپ ایسی بھی بات بتانا چاہ رہے تھے. اچھا اگر لڑکی مسلم ہے اور لڑکا نان مسلم ہے تو وہ آپس میں پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا پروسیجر ہوگا کہ کس طرح سے ان کی فیملی جو ہے اس بات کو آگے لے کے چلے اور ان کے رشتے کو دیکھے، مطلب کیا ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی؟ یہ میرا خیال ہے میں دیتا ہوں جواب. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں، اخبارات میں، میڈیا ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ہندو ہے مثال کے طور پہ، فلاں غیر مسلم ہے، اس سے مسلمان بچی نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے. بالکل یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے. اچھا. غیر مسلم آدمی سے مسلمان خاتون بچی اس کی شادی ناجائز. ٹھیک ہے. اہل کتاب کے ساتھ مرد کو، مسلمان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اچھا. کتابیہ سے مراد کون ہے؟ وہ یہود ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک عیسائی عورت جو ہے یا ایک یہودیہ عورت جو ہے اس سے ایک مسلمان جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. اچھا. غیر مسلم مثلا ہندو ہے یا کوئی اس طرح کا آدمی دہریہ ٹائپ ہے، جی، اس کے ساتھ نکاح مسلمان بچی جو ہے وہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، وہ حرام ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا. ہاں کیونکہ آج کل کافی ایسی کہانیاں سننے میں آتی ہیں نا کہ جیسے کچھ مطلب ہمارے ملک میں نہیں مگر ملک سے ہمارے باہر کے کچھ ایسے میں نے کچھ قصے سنے، خاص ہندوستان کی مثالیں ہیں، ہندوستان کی بھی، کشمیر کی، اور فیس بک پہ بڑی ایسی ٹرینڈ میں نے کافی پرسنالٹیز کی سنی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے چکر بھی لگائے تھے، مطلب وہ پھیرے بھی لیے تھے، ہندوانی رسم سے شادی بھی کی اور نکاح بھی کیا. تو وہ مجھے بالکل ایک ڈسٹرب کرتی ہے بات کہ بھائی جب وہ لڑکا مسلم نہیں ہے تو پھر آپ کا نکاح کیسے جائز ہو؟ جب آپ ہندو نہیں ہیں تو پھر آپ کے پھیرے بہت عجیب سی کہانیاں سننے میں آتی ہیں. آئیڈیلزم بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہماری جتنی بھی ینگسٹرز ہیں جو ٹین ایجرز ہیں، اسپیشلی گرلز کی میں بات کروں گی، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، اور اسپیشلی جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے اتنا زیادہ ان کو فینٹیسی ورلڈ میں ان کو لے گئے ہیں اور انہوں نے آئیڈیلزم
کہ سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہے کہ وہ ان کے ڈریمز کچھ بھی ہو، بس وہ ایک خوبصورت ایک سجا سجایا ایک جو ہے وہ ان کو مرد چاہیے ہوتا ہے. اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مفتی صاحب نے بھی بات کی، جو شروع میں نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ ان کے اندر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. بالکل اس کا حسب نسب جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس کا پھر جو صنعت و حرفت کی بات مفتی صاحب نے بھی کی کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے یا حرام کا پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، شکل و صورت کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنے ڈریمز اس طرح سے ہم سیٹ کر لیں اور بعد میں اگر وہ نہیں ہوا تو پھر خودکشی اور گھروں سے چلے جانا اور ماں باپ کو چھوڑ دینا، اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں بعد کے آفٹر ایفیکٹس. جو آپ کے پاس میسج آیا تھا کہ دیکھیں اب ان کو اگر معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو پال پوس کے جوان کیا، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، ان کی تربیت میں اگر کمی کوئی رہ گئی کہیں، میں یہ نہیں سمجھتی کہ ماں باپ کمی چھوڑتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس میں انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بالکل آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ جس کالج میں پڑھتی ہیں، آپ جس راستے سے جاتی ہیں، آپ کی فرینڈس کیا ہیں، آپ کی سوسائٹی کیا ہے، آپ کی لائکنگز کیا ہیں، وہ آپ کو بناتی ہیں اور وہ آپ کا مائنڈ سیٹ کرتی ہیں. اور اس کے تحت آپ پھر ان ساری ریاضتوں کو بھول جاتے ہیں کہ ماں نے جس ایک رات کے اندر آپ کو ٹھنڈ میں آپ کو اپنے سینے پر سلایا، خود گیلے بستر پر لیٹی رہی، 7 حج اس کا بدل نہیں ہو سکتے. اور باپ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، آپ اس کی مرضی کو ایک سائڈ پہ کر کے اور خود سے جو ہے وہ اپنا لائف پارٹنر یہ سمجھ کے چوز کر رہی ہیں کہ جی ان کو نہیں پتا. بالکل اپنے اگلے پروگرام میں بلکہ اس ٹاپک کو بھی ایلیبریٹ کریں گے، جو کہ ہم نے بلکہ ڈیسائیڈ بھی کیا ہوا تھا کہ جو بچے اپنی ماں باپ کی کوئی بات بری لگ جائے تو خودکشی کرنے پہ، پھر کوئی اپنے آپ کو باڈی میں کٹس لگا رہے ہوتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں. خاص طور پہ شادیوں کے لیے میں نے بڑا دیکھا ہے کہ لوگ بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، ماں باپ کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے ہیں اور ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں. پھر وہ پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے. وہ کہتے ہیں رشتہ دار سے بھی نہیں ملنا، بہنوں سے بھی نہیں ملنا، بس مجھے اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں نے اس سے شادی کرنی. یہ ساری جو کیفیت آ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی آگے ہم اپنے کسی ایپیسوڈ میں ضرور بات کریں گے. مگر ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو ان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے کہ میں سے شادی کروں؟ پہلے نا یہ پچھلا جو سوال ہے نا اس کی آپ کی تھوڑی سی تشنگی باقی رہتی ہے، اس کا جواب نہیں ہوا. جی 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 کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے جاتی ہے کسی جھانسے میں یا کم عقلی کی وجہ سے بھاگ جاتی ہے. ہاں اب آپ نے یہ کہا کہ جی اس کی شادی کیسے ہوگی، کیا یہ ہوگا. اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ جو لڑکی بھاگ جائے اس کے بعد اس کے ساتھ شادی نہ کرو. صحیح بات. اس کے ساتھ شادی کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو ٹھکانہ مل سکے، وہ بے راہ روی سے بچ سکے. اسلام میں ایسی کوئی قدغن نہیں کہ جو لڑکی چلی گئی ہے کہیں پھر وہ دوبارہ آ گئی تو اس سے شادی نہ کرو. شیطان کے وسوسوں سے دور ہو. یہ ہماری خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس چیز کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو بلکہ نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے بلکہ اس سے شادی کرے. وہی بات مفتی صاحب نے کر دی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہ کہیں. اور ہم سب گناہ گار ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ گناہ جو سب کے سامنے آ جائے اس کو اٹھا کے ہم اچھال رہے ہوتے ہیں، وہ تو معاف کرتا ہے. تو والدین کا جو ہے وہ مقام بھی، منصب بھی جو ہے وہ پالنے والے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر مجازی طور پر. تو ان کو بھی اپنا ظرف وسیع کرنا چاہیے. رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے کوئی آ کے آپ کی اولاد کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ ماں باپ ہیں، آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے. اولاد غلطیاں کرتی ہے، ماں باپ اس کو معاف کرتے ہیں. اور معاشرے کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے کہ ہم سے بھی تو کئی غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کی ہوتی ہے یا بڑے لیول کی، تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں اس کو واپس لائیں، اس کو معافی اور اس کو توبہ اور اس کا موقع دے کر اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لے کر آنے کی کوشش. میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ حقیقت یہ ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا. وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اگر اس کو ہم دین اسلام سمجھیں گے تو پھر تو نہیں چل سکتے. صحیح بات. شادی جو اسلام میں سب سے آسان ترین کام ہے، یہ سب سے زیادہ مشکل بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شاہد ہے، صحابہ کرام کی زندگی شاہد ہے. ان لوگوں کے ہاں صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی بچی کا رشتہ مطلوب ہے نا تو وہ بلا تکلف جاتا ہے کہ جی میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتا جی ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا جی میری سفارش کریں، میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی میں ان کو تو نہیں دیتا، آپ کر لیں. ایسا بھی ہوا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے حوالے سے، آپ کی بیٹیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، کئی آدمیوں کی خواہش ہے، کئیوں نے مانگے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے خود مشکل بنایا ہے. یہ اسلام میں ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی مشکل کام اس میں کیا ہے، ایک آدمی کی بچی ہے، اس نے اس کو بیانہ ہی بیانہ ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے. بلکہ خاتون بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد ایک صحابی جو حافظ قرآن تھے، ان کے حفظ قرآن کو مہر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان سے عقد فرما دیا. یعنی خواتین اس دور میں جو جس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، آزادی تو اسلام نے دی، وہ آزادی تھی، وہ آزادی تھی اصل. حضرت ام سلمہ یہ نبی پاک کے نکاح میں آئیں، ان کے خامند ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے خود ان سے رشتہ مانگا، اور انہوں نے کہا جی میں سوچتی ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے مسند احمد کی. تو پھر یہ شادی ہوئی. وہ کہتی ہیں میرے گھر میں ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا گدا تھا، میں نے بچھا دیا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان سے کہا جی میرے پچھلے بچے بھی ہیں. حضور نے فرمایا وہ تیرے بچے میرے بچے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ذرا سخت زبان ہوں، میری زبان تیز ہے، کہیں گستاخی نہ ہو. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ مہربانی فرمائیں گے، آپ بتائیں. تو وہ شادی ہوئی. اور نکاح بھی بیٹے نے پڑھایا. آزادی وہ تھی، نکاح بھی بیٹے نے. آزادی وہ تھی یا آزادی یہ ہے؟ صحیح بات، آزادی تو وہ تھی، وہی آزادی تھی. اور کیا. یہ بھی سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی، یہ آخری سوال تھا کہ ہمیں ہماری بہتری کا کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکا اور یہ لڑکی جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے؟ کیا استخارہ اس کا رائٹ ہوئے ہے؟ پہلی بات یہ کہ استخارے کی بات کی آپ نے. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا لڑکی، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا جس کو ہم پسند کریں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ لڑکا یا وہ رشتہ؟ یہ وہ چیز ہے، استخارہ نہیں، استخارہ آپ خود کر سکتی ہیں. اچھا. یہ آج کل جو ٹرینڈ ہے نا، یہ ٹی وی والے پہ جی فلاں سے استخارہ کروائیں، 500 روپیہ دیں، یہ سب ڈرامہ ہے. حدیث میں کہیں ایسی بات نہیں کہ آپ کسی سے استخارے کروائیں. اچھا. وہ آپ کو بتائے استخارے کا مطلب ہے مشورہ بھلائی طلب کرنا. بالکل، یہ ہم خود کر سکتے ہیں. یہ خود کریں. بالکل. اور حدیثوں میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اچھا، وہ جو خواب آتا ہے، یہ کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا رہتا ہے، مگر میں یہ سوال کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ جو خواب آتا ہے، تو وہ جب خواب آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کو کس طرح آپ لیبریٹ کریں یا پوچھیں کسی سے، عالم سے؟ میں تفصیل بتاتا ہوں. سب سے بڑی ضخیم اور مستند کتاب اس پہ لکھی ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا. اچھا. اس میں تعبیریں ہی ہیں خوابوں کی. ایک نمبر 2، تعبیر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی جاہل آدمی سے نہ پوچھیں، کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جو فاضل آدمی ہو، عالم آدمی ہو. کیوں؟ آپ جس طرح کی تعبیر بتلائیں گے نا عموماً وہ ہو جائے گی. ایک تو نفسیاتی اثر ہوگا، یعنی کسی جاہل سے آپ تعبیر نہ پوچھیں جو اپنے طور پہ بتاتا رہے یا کوئی ایسی چیز. خواب کوئی بھی ہو، تعبیر بھی اچھی بتانی چاہیے. اچھا. وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ تو باقی کچھ بھی نہیں جانتا. ہاں. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا خاص طور پہ ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، اور اتنی اچھی اچھی باتیں جو ہے الیبریٹ کی، ہمیں سمجھائی. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے. اگلے جمعے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کریں، اور ہمارا ٹاپک جو ہے ہم خاص جو ہمیں کالرز ہوں گے، جو میسیجز ہوں گے، ان سے پک کریں گے کہ کوئی ایسا اتھینٹک ٹاپک ہو جس پہ ہم بات کریں تو ان کے لیے فائدہ ہو. ایک میں بات کرنا چاہوں گا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں تشریف لائے. عالم یعنی پوری انسانیت میں کہوں گا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے. قرآن میں بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں. بے شک. اس موضوع پہ بھی آپ کو پروگرام رکھیں تاکہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق، وارفتگی، محبت، ان تمام چیزوں کا اظہار. اگلے جمعے انشاءاللہ یہ مفتی صاحب کی جو بات ہے ہم اس کو بالکل کریں گے، اور ہم نے کنفرم اگلا جمعہ جو ہے اسی ٹاپک پہ بھی کرنا ہے، اور مزید آپ کے مسئلے بھی حل کریں گے. مگر وقت ہوا چاہتا ہے اب جانے کا. میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ دوبارہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ آئے، اور بہت اچھی آپ لوگوں نے ہم سے باتیں کی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اگلے ہفتے جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، کیونکہ بریک کے بعد پھر مزید آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ اگلے ہفتے ہے کیا. ٹھیک ہے، بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا